اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ ہمارا آج کا موضوع آج کے مسائل کا قرآنی حل۔ محترم ناظرین، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہر عہد اپنے ساتھ کچھ الگ مسائل بھی لے کر آتا ہے۔ بعثت کے بعد یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ بربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر آغاز ہو رہا ہے، یعنی انذر عشیرتک الاقربین سے۔ شرک چھایا ہوا ایک مسئلہ ہے، شرک کا خاتمہ ہو۔ یہ کیا بت پرستی ہو رہی ہے، کس انداز سے ہو رہی ہے؟ رفتہ رفتہ بات آگے بڑھتی ہے۔ 13 برس مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، یہود سے واسطہ پڑا، منافقین سے واسطہ ہوا وغیرہ وغیرہ، اختصار سے کام لیتے ہوئے حکمت عملی قرآن کریم کی روشنی میں، وحی خداوندی کی روشنی میں کیا کیا اپنائی گئی، اور آج یعنی آج 2017 میں قرآن کریم ہمارے آج کے مسائل کا حل کس کس انداز سے عطا کرتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو گیا۔ ذہن انسانی کی امامت ہمیشہ قرآن کریم کرتا رہے گا۔ آج 2017 میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ انفرادی مسائل ہوں، اجتماعی مسائل ہوں، سماجی، سیاسی، معاشرتی، معاشی، اخلاقی، عدالتی، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کا حل رجوع کرنا پڑتا ہے قرآن کریم کی جانب۔ آج محسوس یہ ہوتا ہے کہ بحیثیت امہ ہم انتشار کا شکار ہیں، کمزوریوں کا شکار ہیں۔ انفرادی حیثیت سے بے سکونی، اطمینان قلب نہیں مل رہا۔ بات کی جائے، قرآن کریم مثال کے طور پہ فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہم اس طرح بہت ساری باتیں، سوالات اٹھائیں گے اور اپنے معزز علماء سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کس کس انداز سے کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آج کے ہمارے جو مسائل ہیں، خواہ وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی، ان کا حل ہمیں کیسے مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسے ہم نے حکمت عطا کی اسے خیر کثیر عطا کیا۔ کیا ہم حکمت سے کام لے رہے ہیں یا نہیں؟ امت کی سطح پر بھی اس میں ہم کچھ بات کروائیں گے اپنے معزز علماء سے، کامن کرنسی کے حوالے سے، کامن ڈیفنس کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ۔ کامن ڈیفنس بھی ہو، ایک EU کی طرز پر کوئی امت یکجا بھی نظر آئے، لیکن اس میں امت کی سطح پر قربت ہو، مسلک کی سطح پر نہ ہو۔ خواتین و حضرات، کراچی میں تشریف فرما ہیں محترم مفتی احمد افنان صاحب۔ خواتین و حضرات، یہ نوجوان مفتی صاحب نگاہ، عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں پاکستان کے بڑے تعلیمی اداروں سے آپ فارغ التحصیل، اس کے بعد دینی تعلیم آپ نے مکمل کی جامعۃ الرشید سے۔ ایک دنیا کا آپ نے سفر کیا، مشرق اور مغرب کو بڑے قریب سے دیکھا، کئی کتابوں کے مصنف اس کم عمری میں الحمدللہ الحمدللہ۔ اور خواتین و حضرات، اسلام آباد میں تشریف فرما ہیں استاد الاساتذہ محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، میں ہمیشہ کی طرح آج بھی بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ سے بہت سیکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں، مفسر قرآن ہیں آپ، اللہ اکبر، عربی ادب، حدیث آپ کے خاص موضوعات۔ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، قبلہ ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی آخری وحی کہاں نازل ہوئی؟ درست جواب میدان عرفات میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، فرعون کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ نساء میں یا سورہ اعراف میں یا سورہ فرقان میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221345270009۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ اور خواتین و حضرات، اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں اپنا درست جواب یا کوئی سوال رکھنا چاہیں اپنے معزز علماء کی خدمت میں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر نوٹ فرما لیجئے 0092321850194۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، موضوع شاید ایک بڑا موضوع ہے اور اس میں محدود وقت میں اس کا احاطہ کرنا بڑا مشکل کام ہے آپ دونوں حضرات کے لیے۔ ارشاد فرمائیے کہ آج کے مسائل کیا ہیں اور ان کا حل قرآن کریم کس کس طرح عطا فرما رہا ہے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیق بھائی، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم قرآن مجید کے طالب علم ہیں، اور ہر وہ شخص جو اس زمین پر اللہ کی زمین پر رہ رہا ہے اسے آخری رہنمائی اسی قرآن مجید ہی کے ذریعے سے حاصل ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے۔ آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں قرآن مجید کی جس آیت کا انتخاب کیا، یہ آیت بالکل واضح طور پر بتا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی شکل میں جو تعلیمات ہمیں عطا کی ہیں وہی سب سے بہترین ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے لفظ اقوم استعمال کیا ہے، اور اقوم کا معنی ہے جو ہر اعتبار سے بہترین ہو، ہر اعتبار سے کامل ہو، ہر اعتبار سے درست اور سیدھی ہو، اور جس میں کوئی ٹیڑھ پن، کوئی خرابی نہ پائی جاتی ہو۔ اس اعتبار سے جب اللہ رب العزت یہ کلیم کر رہے ہیں تو یہ کوئی عام فرد کلیم نہیں کر رہا، بلکہ وہ کہ جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے، جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اس اللہ کی طرف سے، اس ذات باری کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے جو سب سے زیادہ بہتر، درست اور صحیح ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ یہ آج سے کسی پرانے زمانے کے لیے راستہ بتا رہا تھا اور ایک خاص مدت کے بعد اس قرآن مجید کی تعلیمات پرانی ہو جائیں گی اور اس کی روشنی کم پڑ جائے گی، پھر کسی نئی کتاب کی ضرورت پیش آئے گی، کسی نئے رسول کی ضرورت پیش آئے گی، اس لیے کہ یہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، سبحان اللہ، اور یہ ڈکلیئر کیا جا چکا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور کی بھی باقاعدہ خبر دی جا چکی ہے۔ تو یہ بالکل واضح سمجھ لینا چاہیے کہ اب قیامت تک، جب تک یہ زمین اور اس کا پورا نظام قائم ہے، اس وقت تک یہ قرآن ہی ہے
کہ جو انسانوں کی مکمل اور صحیح ترین رہنمائی کرتا رہے گا۔ پہلی بات تو یہ اہل ایمان کو تو یہ پتہ ہی ہے، لیکن اسے اس بات پر یقین کر لینا چاہیے اور اس میں کسی قسم کا شک پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات کہ جب ہم انسانی زندگی پر غور کرتے ہیں تو جب سے انسان اس زمین پر آیا ہے اور قیامت تک جتنے بھی انسان آتے رہیں گے، اگر ہم غور کریں تو تمام کی بنیادی ضرورتیں وہی ہیں جو روز اول سے کسی انسان کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں، ٹھیک، اور انہی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اور ان کے لوازمات اور ان کے وسائل تلاش کرنے کے لیے انسان طریقے مختلف اختیار کرتا رہتا ہے، وسائل مختلف اختیار کرتا رہتا ہے، لیکن بنیادی ضرورت وہیں کی وہیں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنی بھی اس کی مادی ضرورتیں، اس کے کھانے پینے سے لے کر اس کے اٹھنے بیٹھنے تک، اس کے آرام کرنے تک، اس کی مادی ضرورتیں ہوں یا اس کی جذباتی اور معاشرتی ضرورتیں ہوں، وہ روز اول سے وہی ہیں اور یہ قیامت تک ویسی ہی رہیں گی۔ سبحان اللہ۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آئندہ آنے والا کسی صدی کا انسان وہ پتھر کھانا شروع کر دے گا یا سونا چاندی جو ہے وہ چاٹ کر اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دے گا یا نیند کے بغیر وہ مسلسل جاگتا رہے گا۔ اس لیے جو مادی ضرورتیں ہیں وہ بھی وہی ہیں اور جو اس کی روحانی اور جذباتی ضرورتیں وہ بھی بالکل ویسی ہی کی ویسی ہیں کہ انسان کو اپنی خوشی کے لیے، اپنی راحت کے لیے، اپنے غم کے اظہار کے لیے، اپنی پریشانی کے اظہار کے لیے جو طریقے اور وسیلے اختیار کرنے ہوتے ہیں، کچھ جبلتی طور پر اس کے ساتھ جوڑ دیے گئے ہیں اور کچھ حالات کے ساتھ اس کے ساتھ جڑتے چلے جاتے سبحان ہیں۔ اللہ۔ اس لیے انیق بھائی، قرآن مجید کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ سب کے لیے یہی ہے کہ ہم قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل جس طریقے سے پیش کریں گے اور کر رہے ہیں، اس سے بہتر حل پیش نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات کہ جب ہم یہ دعویٰ اپنے سامنے دیکھتے ہیں اور یہ دعویٰ اتنا بڑا ہے کہ جو آج تک رد نہیں کیا جا سکا اور اس کے مقابل میں کوئی دوسری بات لائی نہیں جا سکی، تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے آج کے مسائل کیا کیا ہیں۔ ٹھیک، میرے آج کے مسائل اگر مادی اعتبار سے دیکھے جائیں تو اس دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو بھوک کی وجہ سے مر رہی ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو زیادہ سرمایہ ہونے کی وجہ سے، زیادہ کھانے کی وجہ سے وہ بیمار پڑ رہی ہے یا ذہنی طور پر مختلف قسم کی پریشانیوں کا شکار ہے۔ ٹھیک، دیکھنا یہ کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا قرآن انسانوں کو اسی حال میں جینے کی تعلیم دیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، جو اغنیاء ہیں، جو مالدار ہیں وہ مالدار رہیں اور جو غریب ہیں وہ اسی طرح پستے رہیں؟ ٹھیک۔ نہ انسان اس کو قبول کرتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، نہ قرآن مجید اس کی تلقین کرتا ہے، سبحان اللہ۔ بلکہ اس کے برعکس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ جب بھی انسانی ضرورتیں سامنے آئیں تو انہیں آپس میں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ دو حوالوں سے پوری کرنی چاہیے۔ ایک حوالہ انسانیت کا ہے، اللہ نے کہا کہ تم سب ایک آدم سے بنائے گئے ہو اور وہ ایک جان سے بنائے گئے تھے، پھر اس کا جوڑا بنایا گیا، پھر اس میں سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں تخلیق کی گئیں۔ اس لیے مادی ضرورتیں تمام انسانوں کی برابر کی ہیں اور انہیں آپس میں مل جل کر پورا کرنا چاہیے۔ جس طرح اللہ رب العزت پانی بھیجتا ہے تو یہ پانی سب کے لیے ہے، روشنی آتی ہے تو روشنی سب کے لیے ہے، زمین ہے تو زمین رہنے بسنے کے لیے سب کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے انسانوں کو آپس میں مل کر سوچنا چاہیے۔ قرآن مجید پھر امت مسلمہ کو خصوصی طور پر یہ تعلیم دیتا ہے کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں انہیں ایک امت کی طرح اس زمین پر رہنا چاہیے۔ اور پھر آج ہی کی آیت جو آپ نے تلاوت فرمائی اس میں اللہ رب العزت نے اس بڑے دعوے کے ساتھ پھر دو لفظ استعمال کیے اور ہمیں اس کی طرف بتایا اور وجہ دلائی، اور وہ یہ ہے کہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو اچھے کام کرتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا، اس کو تسلیم کرنا ایمان لانے کے زمرے میں، اور اس کے بعد پھر اچھے کردار، اچھے معاملات، اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے جو بھی ایسے کام جو خلق خدا کو فائدہ پہنچانے والے ہوں وہ دیکھنے چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر سبحان کرنی اللہ، چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے، یعنی آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ کسی ایک مسئلے کے بارے میں بھی سیر حاصل بات نہیں ہو سکتی، لیکن جتنے بھی مسائل ہیں اس میں انسان کے پیدا کردہ مسائل خود زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مسائل نہیں بنائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ضرورتیں بنائیں، ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وسائل مہیا کیے، وسائل کو استعمال کرنے کے لیے عقل اور شعور عطا کیا۔ اب اگر انسان
اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے ان وسائل کو استعمال نہیں کرتا، اور وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ضرورتیں ایک اعتدال کی بنیاد پر، مساوات کی بنیاد پر، ہمدردی اور اخوت کی بنیاد پر، انسانیت کی بنیاد پر حل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو یقیناً اس میں انسان ہی کی غلطی ہوگی۔ اور قرآن مجید بار بار اس کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ھذا ما کسبت ایدیہم وھذا ما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کے عمل ہیں، یعنی تمہارا اپنا کیا کرایا ہے، جس کی وجہ سے تمہیں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے دو باتیں آپ کی خدمت میں تمام سننے دیکھنے والوں کے لیے، ایک اس بات پر یقین کر لیا جائے کہ قرآن مجید واقعی قیامت تک تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے۔ دوسرا، ایمان اور عمل صالح اس دنیا میں جینے کے لیے یہ دو معیار ہیں۔ جس نے ایمان کو ترک کر دیا وہ بھی بے شمار قسم کی خرابیوں کے شکار ہوگا، اور جس نے اچھے کردار کو ترک کیا وہ بھی بے شمار مصیبتوں کا شکار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ڈاکٹر صاحب نے جو آخری بات فرمائی، اس سے پہلے قرآن کریم رہتی دنیا تک ذہن انسانی کی وہ امامت والا معاملہ جو میں نے آغاز میں عرض کیا تھا، حل ملیں گے پوری عالم انسانیت کو، وہ قرآن کریم سے ملیں گے، قیامت تک ملتے رہیں گے۔ اب یہاں پر بہت ساری باتیں معیشت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی، فوراً قرآن کریم کی آیت ذہن میں آتی ہے کہ کَيْلَا يَكُونَ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے معاشروں میں جو تمہارے اغنیاء ہیں، دولت مند، انہی کے درمیان گھومتی رہے۔ یہ تو اجتماعی معاملات ہو گئے۔ میں چاہ رہا تھا کہ پہلے ہم مسائل کو شارٹ لسٹ کر لیں، اس کے بعد رفتہ رفتہ آگے بڑھتے ہیں کہ آج کے انسان کے بڑے مسائل کیا ہیں۔ جزاک اللہ منیب بھائی۔ دیکھیے، مسائل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک آپ کہہ لیجئے سیکنڈری ثانوی، اور ایک آپ کہہ لیجئے پرائمری، اور پرائمری میں بھی اس کا روٹ آ جائے تو کیا ہے۔ اگر ہم سیکنڈری مسائل دنیا کے آج شارٹ لسٹ کرنے جائیں گے تو دنیا یہ کہے گی کہ جناب بے روزگاری ہے، بے چینی ہے، بد امنی ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، اکانومیکل پرابلم ہے، سوشل پرابلمز ہے، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، آپس کے جھگڑے ہیں، انسان کے اپنے، یعنی تین قسم کے پرابلمز جائیں گے۔ ایک ملکی سطح پر، عالمی سطح پر جو آپس کے جھگڑے، مار دھاڑ، خوف، سیکیورٹی ختم ہونا، یہ ہے۔ ایک فائنینشیل لیول پر آئیں گے، ایک سوشل لیول پر آئیں گے، معاشرتی لیول پر ہمارا ملنا، ایک فیملی کے لیول پر آئیں گے۔ ہم اگر دیکھ لیں کہ اکثر فیملیاں آج آپس میں جھگڑے میں ہیں، یا ناچاقی میں ہیں، یا نفرتیں ہیں آپس میں، بھائی بھائی کی، بہن، یہاں تک کہ میاں بیوی کی، باپ بیٹے کی، خاندانوں کے آپس میں خاندان ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اور سب سے آخری اور جو سب سے امپورٹنٹ مسائل ہیں وہ میرے ہیں، میں اندر سے ٹوٹا ہوا ہوں، میرا دل ٹوٹا پڑا ہے، میری عقل و شعور ہر وقت اضطراب میں ہے، پریشانی میں ہے، ایک مخمصے میں ہے۔ تو یہ مسائل اگر ہم کر لیں تو اچھا، پھر چھوٹے مسائل، ہمارا انوائرمنٹ کا پرابلم ہے، پاکستان کے جناب میں نے عرض کیا بے روزگاری کے مسائل ہیں، سیکورٹی، یہ سارے مسائل آ جائیں گے۔ لیکن اگر ہم یہ جائیں کہ ان کا روٹ کاز کیا ہے ان تمام مسائل کا، تو روٹ کاز ایک ہمیں دنیا بتاتی ہے یا مغرب بتاتا ہے، ان کے بزرگ مہر بتاتے ہیں، اور ایک ہمیں اللہ بتاتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے، دیکھیے جی، کسی بھی آپ کو اگر ٹربل شوٹنگ کرنی ہے تو پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا ٹربل کیا ہے۔ اگر آپ اس کو وہاں سے نکال دیں گے مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر ایک پھوڑا نکل رہا ہے، آپ اس کو کاٹ دیں، دوسرا نکل جائے گا، تیسرا نکل جائے گا، یہ حل نہیں ہوا۔ حل یہ ہے کہ آپ کاز ختم کریں۔ تو قرآن مجید نے جس چیز کو پکڑا ہے اور جس چیز کو بتایا ہے کہ وہ کیا ہے، اور قرآن نے دل کو پکڑا ہے کہ اگر انسان کا دل ایک حرف صحیح ہو جائے اور ہر فرض صحیح ہو جائے تو اس اچھے فرض سے نکل کر اچھا خاندان بنے گا، خوبصورت خاندان بنے گا۔ جب خوبصورت خاندان صحیح ہوگا تو خوبصورت معاشرہ صحیح ہوگا۔ اب دیکھیے، آپ کے پہلے مسائل کس کے حل ہوں گے جی؟ انسان کے تزکیہ، اس کے بعد اس کی فیملی اچھی بنے گی، اچھے خاندانوں کا ایک مجمع بنے گا، اس کے بعد ایک اچھا معاشرہ بنے گا، جب اچھا معاشرہ بنے گا اس کے بعد ایک اچھی قوم بنے گی، جب اچھی قوم بنے گی تو اچھی امت بنے گی۔ اچھا، یہ تمام جو اچھے اچھے کام ہو رہے ہیں یہ عقل کی روشنی میں ہوں گے یا وحی خداوندی کی روشنی؟ بڑی اچھی، میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ دنیا کے بزرگ مہر یہ بتائیں گے آپ کو، یا دنیا کے انٹلیکچوز یہ بتائیں گے کہ جناب عقل انسانی ہی کل ہے،
عقل انسانی لوگوں کے مسائل کا جو حل سوچے گی وہی حل نکلے گا. جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ عقل نے تو کبھی بادشاہت کے مسائل سوچے تھے, کبھی غلام بنانے کے مسائل سوچے تھے, عقل نے تو کولونیلزم کو بھی صحیح کہا تھا کہ برطانیہ نے آدھی دنیا پہ قبضہ کر لیا, ظلم کیا, مارا, اٹلی نے قبضہ کر لیا اور اسپین نے قبضہ کر لیا, امریکہ نے لوگوں کو غلام بنا کے لے گئے. عقل نے تو اس وقت بھی صحیح کہا تھا. تو عقل کا حل کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے عقل حل نہیں ہے, بلکہ عقل, میرے جملے نوٹ کیجئے گا, عقل وحی کے نور کے بغیر گمراہ ہے. عقل کی پرواز جہاں ختم ہوتی ہے وحی کی پرواز وہاں شروع ہوتی ہے. جو علم وحی کے تابع ہے وہ علم مبارک ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہاں یہ بات اہم ہے کہ اقرأ, اللہ فرما رہے ہیں کہ انسانیت باشعور ہوگی پڑھائی سے, ایجوکیشن سے, لیکن وہ پڑھائی جو بسم ربک الذی خلق ہو, اللہ کے نام کے ساتھ ہو. اگر اللہ کے نام کے ساتھ پڑھائی نہیں ہے اور وہ علم نہیں ہے تو وہ علم گمراہ کرے گا. اور اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ ھدی للناس ھدی للمتقین, یعنی یہ قرآن ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے. پھر یہ کہہ دیا ھدی للمتقین, تو متقین کے لیے ہدایت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو پہلے ہی متقی بن گیا اس کو ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کا جواب مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ اس شخص کے لیے ہدایت ہے جو دنیا میں اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہتا ہے, متقی بننا چاہتا ہے, اس کے لیے حل ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, یہ بنیادی بات ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی کہ حل جو آئے گا وہ قرآن کریم سے آئے گا, یعنی وہی خدا بندی کی روشنی میں آئے گا. ایک بات یہ. دوسری بات آپ نے یہ فرما دی کہ عقل, جو اقبال فرماتے ہیں نا کہ یہ چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے, تو یہ عقل کا استعمال ہوگا چراغ راہ کی حد تک. عقل منزل تک نہیں پہنچاتی, ہاں روشنی فراہم کر دیتی ہے, لیکن وہ روشنی وہ بھی جو کہ تابع ہوگی وہی یہ خدا بندی کی. لیکن ہم ذرا اب آگے آ جاتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ انفرادی مسائل, پھر خاندانی مسائل, پھر اجتماعی مسائل, ریاست کے مسائل, پھر رفتہ رفتہ یہ سطح بلند ہوتے ہوتے پہنچ جاتی ہے امت کی سطح تک اور کائنات کی سطح تک, کہ عالم انسانیت. کان الناس امتا واحدہ, قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے. تو ظاہر ہے بہت بڑا موضوع ہے. چند موٹے موٹے مسائل, جیسے ایک ہر فرد سے ہم بات کریں تو اکثر و بیشتر یہ بات کہتا ہے, سنتے ہیں ہم یہ اسے کہتے ہوئے کہ جناب والا بس بے سکونی بہت ہے. ارے آپ کے پاس اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, اتنے بڑے بڑے مکانات ہیں, اب بینک میں تو آپ کے پاس پیسہ بہت جمع ہے, پھر بے سکونی کیا؟ تو جب یہ سب چیزیں موجود ہیں پھر بھی وہ بے سکون کیوں رہتا ہے؟ اس بے سکونی کا حل قرآن کریم کیا دیتا ہے؟ ارشاد. میں ایک واقعے سے بات شروع کروں گا. بے سکونی, ہمارے جنید جمشید بھائی اللہ تعالیٰ کو جنت نصیب کرے, آمین, تو کہتے ہیں کہ میں جب اس گانے کی زندگی میں تھا تو مجھے سکون نہیں تھا. میں دنیا کے 5 یا 7 سٹار ہوٹلز, دنیا کی جو سب سے ٹاپ عیاشی میں کر چکا تھا. تو میں گیا مولانا کے پاس, تو میں نے ان کو کہا کہ جی میرے پاس دنیا کے سارے اسباب ہیں, دنیا کی جو ایک پاکستانی نوجوان جس ہائٹ کا تصور کر سکتا ہے وہ میرے پاس ہے, پھر بھی مجھے سکون نہیں ہے. تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا تھا. انہوں نے کہا دیکھو تمہارا زخم دائیں گھٹنے پہ لگا ہے, تم مرہم بائیں گھٹنے پہ لگاتے ہو, سکون کہاں سے آئے گا؟ تو میں نے جو کہا تھا کہ اصل چیز اللہ تعالیٰ نے جو جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے وہ دل ہے. اور پھر اللہ نے اعلان فرما دیا الا بذکر اللہ, جو آپ نے آیت پڑھی, تطمئن القلوب. اب اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے الا, اچھا الا قرآن وہاں کہتے ہیں جہاں کوئی بڑی اہم بات ہو, جیسے خبردار, اس کا خبردار, بڑی جیسے کہتے ہیں نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, چوکنے ہو جاؤ. کیا؟ بذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے ہی. اور یہ ہمیں معلوم ہے اگر ذکر اللہ پیچھے کیا ہے اس کو آگے ہونا چاہیے, تو اس کا ترجمہ یہاں پر حسر آیا ہے, ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اب اگر دل کو اطمینان اللہ کے ذکر یعنی اللہ کی یاد اور اللہ کے احکامات کی پیروی کے بجائے کسی اور چیز سے مل جائے تو قرآن غلط ہو جائے. قرآن غلط ہو نہیں سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے حل کیا ان مسائل کو. میں ایک مثال دوں, دیکھیں ہمارے سوشل مسائل پر ہم آ جائیں. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے 7 اصول بیان فرمائے. بھئی یہ 7 اصولوں پر تم چل لو, تمہارے سوشل مسئلے حل ہو جائیں گے. اچھا بظاہر بڑا چھوٹا مسئلہ ہے, بھئی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. بھئی اگر کوئی آپ کے پاس انٹرسٹورتھی سورس سے خبر آئے,
ان اوتھینٹک سورس سے تو اس کی تحقیق کیے بغیر آپ آگے نہ پھیلائیے. اچھا اب آپ چھوڑیں گے یار یہ تو میڈیا سے حوالے کوئی بات ہے, اخبار میں نہ چھاپے, چھوٹی سی بات ہے, اس میں کیا ہے؟ اس میں بات یہ ہے کہ جتنے آج ہمارے جھگڑے ہیں, جتنے مصائب ہیں, ہم ایک دوسرے سے بدگمانیاں کر رہے ہیں, لڑائی کر رہے ہیں, وہ لڑائی جنگوں تک پہنچ رہی, دلوں میں کدورت, نفرت, اور نفرت پھر قوموں کے جھگڑے, وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم بغیر تحقیق کسی کی بات آگے پہنچاتے ہیں اور نتیجے تک فوراً پہنچ جاتے ہیں. اور اللہ کہہ رہے ہیں ان تصیبوا قوم بجہالت, ہوگا کیا تم کسی کے خلاف کارروائی کرو گے جہالت میں. جی وہی نتیجے تک پہنچ گئے, کارروائی کر رہے ہیں. اب اس کو ذرا براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں. اب میں مطلب اصل میں جب تک آپ کسی ایک ایگزامپل کو نہیں لیں گے نا, آپ کا سوال حل نہیں ہوگا. یہ میں ایک ایگزامپل اٹھایا. جی جی جی. اس وقت دنیا میں جو فساد اور ذہنی تناؤ, وہ کیا ہے؟ میڈیا دیکھ رہے ہیں ہم. میڈیا میں کیا دکھا رہے ہیں؟ اتنا خراب ہو گیا, وہ پھٹ گیا, وہاں مار دیا, وہ تباہ ہو گیا, ادھر 4 آدمی مر گئے, یہ ہو گیا, اور ایگزیجریٹ کر کے اس کو. مطلب میں کبھی اس دن ڈاکٹر کے پاس بیٹھا تھا تو بس کھائی میں گر گئی, بس کھائی میں گر گئی. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بس کھائی میں گر گئی, 4 آدمی مر گئے, ان کی شکلیں دکھا رہے ہیں. اب اس سے کیا ہوگا؟ میرا دماغ پریشان ہوگا, میرا دل اضطراب میں آئے گا, تو وہ سکون تو گیا نا. جی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو مرحومین ہیں ان کے گھر دوسرا پہنچ گیا, کیمرامین اور رپورٹر, اور وہ مرحومین کے جو والد والدہ لواحقین ہیں ان سے گفتگو ہو رہی ہے, اور پھر اس میں یہاں تک پوچھا جا رہا ہے ان سے کہ اب آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے. اب جس کا بیٹا بیٹی جو مرحوم ہوا ہے ان کے والدین سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے. تو یہ میڈیا کی بہت اہم بات آپ نے فرمائی. میں ذرا ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتا ہوں, ان سے معلوم کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی اہم بات اٹھائی مفتی صاحب نے, اور سورہ حجرات کا حوالہ بھی دیا کہ جب بھی کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو بلا تحقیق آگے نہیں بڑھ جاؤ نا. اب دیکھو, سوچو, سمجھو, اور کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے. یہ فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ارشاد فرمائیے حل, قرآنی حل. دیکھیے قرآن مجید میں جو مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا اور آپ نے بھی اس کی طرف, یہ جو دل کی بات کہی جاتی ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو مرکز اور محور بنایا, تو دل جو ہے سب سے پہلے تو اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ یہ شعور کا اور فکر کا مرکز ہے, اور جہاں خلل پیدا ہوتے ہیں شعور اور فکر میں تو وہاں پھر وہ خلل آگے بڑھتے بڑھتے عمل میں آتا ہے, اور وہی ہمارے سامنے کسی نہ کسی مشکل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. مثلا یہ جو ابھی آپ نے مثال بتائی کہ وہ شخص کے جس نے بغیر کسی تحقیق کے خبر کو آگے پہنچا دیا, تو اس کی خرابی خبر پہنچانے میں نہیں تھی, اس کی خرابی اس کے دل میں یہ تھی کہ اس کی بنا پر اگر سنسنی پھیلے گی تو سنسنی پھیلے گی تو میرا ریٹ بڑھ جائے گا, اور اس کی وجہ سے مجھے یہ اور یہ اور یہ فائدہ مل جائے گا. یعنی اس نے ایک بہت ہی محدود حصہ اپنے فائدے کا سوچا, لیکن انسانیت کے حوالے سے کہ اسے کیا کیا نقصان پہنچیں گے اس کے بارے میں اس نے غور نہیں کیا. اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرماتے ہیں کہ جب دل ٹھیک ہو جائے گا تو پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا, تو در حقیقت یہ فرما رہے ہیں کہ جب انسان کا شعور, اس کی سوچ, اس کی فکر درست ہو جائے گی تو پھر باقی معاملات آہستہ آہستہ خود بخود درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ بہت چھوٹا مسئلہ ہے, در حقیقت اس فکر کی خرابی کا ایک معمولی سا نتیجہ جو بعض اوقات بڑے بڑے فسادات کی شکل میں بھی اختیار ہو جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ عراق تباہ ہو گیا, شام تباہ ہو گیا کسی غلط خبر کی بنیاد پر, اور بعد میں بے شک آپ اس کے لیے معذرتیں کرتے پھریں, لیکن وہ جو لاکھوں انسان شہید ہو گئے اور بے شمار گاؤں بستیاں تباہ ہو گئی, اس کو کون واپس لوٹا سکتا ہے. لیکن اصل مرکز جو خرابی کا ہے وہ ہے دل کی وہ فکر اور وہ شعور کی خرابی. شعور کی خرابی یہ ہے کہ اس وقت بھی انسان وہی کہہ رہا ہے جو آج سے کئی ہزار سال پہلے کہا کرتا تھا کہ ہمارا قبیلہ تم سے زیادہ بہتر ہے, فلاں قبیلہ ہم سے کمتر ہے, ہماری زبان زیادہ افضل ہے, تمہاری زبان زیادہ افضل نہیں ہے, ہمارا رنگ زیادہ اچھا ہے, تمہارا رنگ زیادہ اچھا نہیں ہے, ہمیں ضرورتیں جو ہیں وہ پوری پہلے ہونی چاہیے, تمہیں ضرورتیں جو ہیں وہ بعد میں دیکھی جائیں گی, اگر موقع ملے گا تو وہ بھی پوری کر لیں گے. انیک بھائی یہ دیکھیے کہ یہ بات صرف سندھی پنجابی سے شروع نہیں ہوتی, اور یہ بات جو ہے وہ صرف بنو اسد اور بنو نذیر سے شروع نہیں ہوتی. یہ بات جو ہے وہ اس وقت موجودہ زمانے میں چین, امریکہ اور روس اور مشرقی علاقے اور تھرڈ ورلڈ اور اس طرح کی جو اصطلاحیں آ رہی ہیں, اس میں بھی بنیادی فکر کی خرابی وہی ہے کہ کچھ طبقات ایسے ہیں جو زیادہ بہتر ہیں
اور کچھ طبقات ایسے ہیں جنہیں ہم نے فکری طور پر یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ کم تر ہیں. جب یہ فکر میں خرابی پیدا ہو گئی کسی انسان کی فکر میں، کسی جماعت کی فکر میں یا کسی ملک کی فکر میں، تو اس کے بعد پھر جو عمل درآمد، جو منصوبے اور جو کام ہوتے ہیں وہ سب کے سب خراب ہو جاتے ہیں. پھر تعلیم جب بنائی جاتی ہے تو پھر تعلیمی ادارے بڑوں کے لیے الگ اور غریبوں کے لیے الگ. جب عدل کے معیار مقرر کیے جاتے ہیں تو بڑوں کے لیے الگ اور غریبوں کے لیے الگ. جب سیاسی معاملات حل کیے جاتے ہیں تو اغنیاء کے لیے الگ اور فقراء کے لیے الگ. خرابی ہے فکر میں اور فکر ہے دل میں. دل کو درست کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت کا سبق دیا، کیا ہم اس انسانیت کے سبق کو تسلیم کرتے ہیں؟ اگر واقعی کرتے ہیں تو پھر امریکہ جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. پاکستان میں ایک بلوچی، ایک سندھی، ایک پنجابی، ایک پختون، ایک اردو بولنے والا اگر اس بنیاد پر ایک دوسرے کی گردن کاٹ رہا ہے کہ میں زیادہ افضل ہوں تو وہ غلط کر رہا ہے. اس لیے کہ فکر کی خرابی فرد سے شروع ہوتی ہے اور ملکوں تک پھیلتی ہے. سب سے پہلے تو اس کو درست کرنا چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوٹے چھوٹے کلمات اور بنیادی تعلیمات عطا کی وہ در حقیقت اس فکر کو درست کرتی ہیں. آپ علیہ السلام کا یہ بڑا مشہور فرمان جو آپ نے بھی بارہا سنایا اور بارہا خود بھی پڑھا ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. ایمان کی بات کی جا رہی ہے لیکن اس میں نہ اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے نہ رسول کا ذکر کیا جا رہا ہے. اس میں بھائی کے ساتھ معاملے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایمان کا تقاضا میں اللہ کو مانتا ہوں یہ بات الگ، لیکن اگر کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہیں کرتا جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے. اس بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فکر اور شعور کو درست کرتے ہیں تو وہی درستگی اعمال میں، کردار میں، معاملات میں، بیہیویئرز میں، لین دین میں، وہ سب کے سب وہاں پھیلتے ہیں. وہاں سے یہ خبر شروع ہوتی ہے کہ اس خبر کو پھیلانا چاہیے کہ نہیں چاہیے. فکر میں یہ خرابی پیدا کی گئی اور باقاعدہ میں تو اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ باقاعدہ یہ منصوبہ بندی کی گئی ہے کہ اسلامی ملکوں میں خصوصی طور پر اور تھرڈ ورلڈ جو اس کے علاوہ ہیں اس میں بھی عمومی طور پر ایسی تمام خبروں کو ہائی لائٹ کیا جائے جو انسانی ذہن کو اذیت پہنچائیں، انہیں نفسیاتی بیمار بتائیں. اور چھوٹی چھوٹی باتیں کہ فلاں جگہ جو ہے وہ ایک پرندہ نہر میں جو ہے وہ ڈوب گیا، فلاں جگہ ہے معمولی سے ایکسیڈنٹ ہو، فلاں جگہ استاد نے جو تھپڑ مار دیا، فلاں جگہ ہے وہ گھر میں، یہ ساری خرابیاں موجود ہیں. لیکن اس کا یہ والا حل یقیناً اس کے پیچھے بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. اس لیے شعور کو سب سے پہلے درست کرنا چاہیے. اور آج کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی خرابی وہ شعور اور فکر کی خرابی ہے. وہی پرانی جاہلیت نئے لباس میں آئی ہے کہ میں زیادہ بہتر ہوں، تم زیادہ بہتر نہیں ہو. اس لیے میری تعلیم، میرے لیے عدل، میرے لیے تجارت، میرے لیے سہولتیں اور طرح کی ہیں، آپ کے لیے کس اور طرح کی ہیں. تو جب تک ہم واپس اس دور کی طرف یا اس تعلیم کی طرف نہیں آتے کہ جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر روز کہتے ہیں کہ اسوہ حسنہ ہے، لیکن میں نے جب بھی یہ بات پڑھی تو مجھے شرم آتی ہے خود اپنے لیے بھی اور اپنے تمام ان لوگوں کے لیے جو دین کی بات کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ لکھا گیا ہے کہ آپ جب کسی مجلس میں آتے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اللہ کے رسول آئے ہیں کہ نہیں آئے، لیکن پھر اچانک خبر دی جاتی اور اس کی بنیاد پر پھر ایک خاص اہتمام چھوٹا سا یہ کیا گیا تاکہ آنے والے جو ہیں وہ پریشان نہ ہو جائیں کہ اللہ کے رسول کہاں بیٹھے ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ مجلس میں آئے، جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گئے. کیا یہ صرف ایک واقعہ ہے؟ نہیں، یہ شعور کی اس بنیاد کو فراہم کیا جا رہا ہے کہ انسانوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارے ہاں ایک معمولی سی، چاہے وہ دینی مجلس ہو، سیاسی مجلس ہو، اجتماعی مجلس ہو، فکر کی اس خرابی کی بنیاد پر کم تر، اس سے بڑا، اس سے بڑا، اس سے بڑا. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کچھ بڑے ایسے آتے ہیں کہ جن کو سلام بھی نہیں کیا جا سکتا. ان کے پاس بیٹھنا تو دور کی بات ہے، ان سے گفتگو کرنا تو دور کی بات ہے، انہیں دور سے سلام بھی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو خرابی تو جناب عالی فکر کی ہے. شعور کی خرابی انسان کے اعمال کو اور اس کے کردار کو خراب کرتی ہے. اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرد، جماعت اور قوموں کے فکر کو درست کرنے کے لیے قرآن مجید کو بھیجتے ہیں، اور قرآن مجید اس بنیاد سے لوگوں کی اصلاح کا آغاز کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب کیا عمدہ گفتگو آپ نے فرمائی. ایک ایک بات
قیمتی، ایک ایک نکتہ بہت ہم کھول کے بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھیے جو ڈاکٹر نے بات فرمائی کہ جنہیں ہم سلام بھی ہم نہیں کر سکتے ان کے اعمال کی وجہ سے وہ مسند پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں مسند قبولیت حاصل ہو گئی، حالانکہ ایسا نہیں. ان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے بعض لوگ انہیں بٹھا دیتے ہیں کسی بلند مقام پر. بہت ساری باتیں اس میں آ سکتی ہیں، لیکن انسانیت کان الناس امۃ واحدہ پہ ہم نے بات کی ہے، آپ سے کروائی ہے. مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام کے جمعیت آدم. جمعیت آدم کے بعد اقبال فرماتے ہیں نا، یہ تو انسان کو انسان سمجھا جائے. جو ڈاکٹر صاحب بات فرما رہے ہیں، بہترین بات، دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب رب کا ہے، اور جو رب کا ہے وہ سب کا ہے. یہ فکر اگر آ گئی سامنے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے کائنات تخلیق پائی، وہ کسی بھی جگہ بیٹھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. ایک معمولی سا افسر، ایک معمولی ایم پی ایم این اے جب ہم دیکھتے ہیں جب آتا ہے کسی محفل میں، بلکہ ایک عالم دین جب داخل ہوتے ہیں کسی محفل میں، کسی شادی میں، تو انہیں بھی طلب ہوتی ہے کسی ایک اہم کرسی کی کہ میں وہاں جا کر بیٹھوں اور میں مرکز نگاہ بن جاؤں. تو یہ کیسے عمل ہے؟ پھر توقع ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے کے مسائل حل ہو جائیں. آپ نے بات فرمائی تھی گھر سے باہر، اب خاندان سے معاشرہ. اس وقت جو معاشرتی جو ایک خامیاں ہیں بڑی، وہ کیا ہیں اور کس طرح ایک خاندان کو اور ایک معاشرے کو قرآن کریم دیکھنا چاہتا ہے؟ جزاک اللہ. دیکھیے یہاں دو قسم کی باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ معاشرتی برائیاں اس وقت خاندان کے اندر کیا ہیں، دوسرا معاشرے کے اندر کیا برائیاں ہیں جس سے ہمارا معاشرہ روبہ زوال ہے. دیکھیے اس میں ایک ہمیں بنیادی بات سمجھ لینی چاہیے. یہ جو آپ نے بات فرمائی نا کہ کچھ لوگوں کو لوگ ان کے شر سے بچنے کے لیے اونچا کر دیتے ہیں، اور ہمیں یہ شکوہ ہے کہ آج ہمارا حکمران طبقہ یا رولنگ کلاس جو ہے وہ کرپٹ ہے یا خراب ہے. اور اگر یہ اکثر مجلسوں میں یہ کہا جائے کہ جناب ہمیں اپنے زوال کا حل سوچنا چاہیے، تو وہ کہا یہ جاتا ہے ہمارا تو کوئی قصور نہیں، حکمران ایسے آگے. اس کو اگر ہم کہیں دماغی خلجان ہے ایک بڑا خطرناک، جو ہمیں ترقی نہیں کرنے دے رہا. اور اس خلجان کو قرآن نے کئی موقعوں پر دور کیا، ایک نہیں کئی موقعوں پر. ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی تقدیر نہیں بدلی، نہ ہو خیال آپ جسے اپنی حالت بدلنے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری میں فساد پڑ گیا. کیوں پڑ گیا؟ حکمران خراب ہے؟ نہیں، بما کسبت ایدی الناس، میرے ہاتھوں نے غلط کمایا، اللہ مجھے اس کا حل دے رہا ہے. احد میں شکست ہو گئی، صحابہ نے کہا بھی ہم تو نیک لوگ ہی وقتی شکست، صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی. اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل ھو من عند انفسکم. جب تمہیں کوئی مصیبت تکلیف آئی تم پریشان ہو گئے، یہ کہاں سے آئی؟ ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کی. اللہ نے فرمایا ہوا من عند انفسکم، آپ کی غلطی کی وجہ سے ہے. تو پہلے ہم یہ آج ہم سے غلطیاں کیا ہو رہی ہیں. جیسے مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب آپ یہ بات فرمائیے مفتی صاحب کہ میں ایک ایسے شخص کو عزت دے رہا ہوں کہ جو عزت کا اہل نہیں ہے، لیکن اس کے مقام، منصب یا اس کی حرام خوری کی وجہ سے، جمع کیے گئے پیسوں کی وجہ سے، تو کیا میں کسی عزت دار آدمی کا حق مار کے اس کو عزت دے رہا ہوں؟ یہ تو جو آپ نے بات فرمائی یہ بالکل بعینی یہی بات ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث میں ہے، اور بڑی مشہور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 14 علامتیں بیان فرمائی ہیں. اس میں ایک یہ ہے وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبائل اور قوموں کے جو بڑے حکمران ہیں وہ فاسق ہوں گے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکرم الرجل مخافت شرہ، لوگ کسی کی عزت اس لیے کریں گے کہ اس کی برائی سے بچ جائیں، کہ ہمیں نہ یا اس کے شر سے بچ جائیں. تو یہ بالکل وہی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی. لیکن دیکھیے بات یہ ہے پرابلمز پر بہت زیادہ فکر کرنا حل نہیں نکلے گا، ہم سولوشنز پہ آ جائیں. اس وقت جو معاشرتی سب سے بڑا ایک قوم کا مسئلہ ہے کرپشن، امانت دیانت کی خرابی. اس وقت میں ابھی حال ہی میں بھی آیا ہوں، باہر سفر رہتا ہے عرب کا بھی، مغرب میں. مغرب کو کیوں اللہ نے ترقی دے دی؟ سوچنے کی بات ہے نا، کیوں؟ یعنی کیا یہ اللہ ظالم تو نہیں ہے نا؟ اللہ تو قرآن میں فرما رہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ ظالم تو درکنار، اللہ ذرا بھی ظلم نہیں کرتا. تو کیا ہو سکتا ہے کہ ایک قوم جو بے حیا، نافرمان، کافر، مشرک، شراب پینے والی، بے حیا، اس کو اللہ دنیا میں اتنا عروج دے دے، اور ہم
جو اللہ تعالیٰ کے وفادار بزبان اقبال شکوہ اور جواب شکوہ کہ ہم اللہ تے ہمیں ایک طرح مار کا آراؤں میں خشکیوں میں لڑتے کبھی صحراؤں میں، ہم جو ایسے لوگ تیرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے، ہمیں اللہ نے اتنا زوال دے دیا، کیا وجہ ہے؟ اگر آپ غور کریں کہ 8-10 صفات ہیں جو ان قوموں نے ہماری لے لی ہیں، معاشرتی صفات ہیں، یہ کوئی سیاسی صفات نہیں ہے، معاشرتی صفات ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ترقی دے دی ہے۔ گویا کہ اللہ نے دنیا میں جو معاملہ ترقی کا رکھا ہے اور عروج کا رکھا ہے اور خوشحالی اور اطمینان کا رکھا ہے، وہ صفات اور کوالٹیز پہ رکھا ہے۔ جو قوم وہ لے لیتی ہے اللہ اسے عروج دے دیتا ہے، جو قوم اسے چھوڑ دیتی ہے اللہ اسے زوال دے دیتا ہے۔ ان ساری صفات کا حاصل قرآن میں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ فرماتا ہے قرآن کو پکڑ کے رکھو۔ اب مثال کے طور پر امانت دیانت، اب امانت دیانت کہنے کو بڑا آسان ہے جی، آپ امین ہو جائیں، آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ بددیانتی نہ کریں، 2 نمبر مال نہ بھیجیں، 2 نمبر کوالٹی نہ بیچیں، ٹھیک ہے جی، بہت آسان بات ہے، لیکن ہم یہ نہیں کر رہے ویسے تو۔ جی ہاں، اور مغرب کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مغرب کر رہا ہے، اللہ نے کو دے دیا۔ جی ہاں، ہمیں یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ بھئی جو آدمی کوئی سودا واپس لے کے آئے نادم ہو کر، اس کا سودا واپس کر دو۔ ہم کہتے ہیں جی ہماری تجارت کا نقصان ہوگا اگر ہم نے سودا واپس کیا، ٹھیک، اللہ کے نبی فرما رہے نقصان نہیں فائدہ ہوگا۔ مغرب نے اس کو لے لیا، اوپر لکھایا ہوتا ہے بھی آپ کوئی چیز پسند نہ آئے واپس کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ اور مفتی صاحب آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب یہ بڑی اہم بات فرما رہے ہیں، مغرب سے موازنہ، بڑی اچھا کیا کہ مفتی صاحب لے آئے اس گفتگو کو۔ مغرب کی جو خوبیاں ہیں ان کو تو ہم حاصل نہیں کرتے، لیکن جو مغرب کی بے حیائیاں ہیں، جو ننگا پن ہے، جو بے شرمی ہے، جو ظلم ہے، استحصال ہے، اسے ہم پکڑ لیتے ہیں۔ تو مومن کا اثاثہ ہے نا حکمت، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اگر بھی حکمت ہو تو اسے لے لو، کہ تمہارا اثاثہ اس کے پاس کیا کر رہا ہے۔ آج جو برائیوں کی بات فرمائی مفتی صاحب نے کہ جب برائی ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں، برائی دیکھ کر منہ ادھر پھیر لیتے ہیں، ہم نے عافیت کو عذر بنا لیا۔ تو ذرا اور آگے بڑھ جاتے ہیں، جمہوریت، ہم دیکھتے ہیں کہ جو مغربی فکر ہے جمہوری اصولوں پہ چل رہی ہے اور جمہوریت عالمی سیاسی عقیدہ، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں مسلمان ممالک کو، ریاستوں کو، وہاں پر آمریت نظر آ رہی ہے۔ ارشاد فرمائیے کہ طرز حکمرانی اس تعلق سے ہمارے جو معزز حکمران ہیں ان کو بھی تو قرآن کچھ کہتا ہے نا، ارشاد۔ دیکھیے قرآن مجید تو اس زمین پر رہنے والے ہر انسان کو کہتا ہے۔ وہ انسان جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خوبصورت قول ہے جو آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں اور بارہا بیان کیا جاتا ہے، لیکن پھر دوبارہ سے اس کو پڑھنا اور سننا اور اس کو غور کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس میں خادم بھی ہے، حاکم بھی ہے، عالم بھی ہے، مزدور بھی ہے، اور پھر انسانی معاشرے سے تعلق رکھنے والے تمام افراد، مرد بھی ہے، عورت بھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے 4 لفظ استعمال کیے، حاکم، خادم، مرد اور عورت۔ اس میں کون بندہ ہے جو بچ جاتا ہے؟ تو جب ہر ایک بندہ ذمہ دار ہے تو حکمران بھی ویسا ہی ذمہ دار ہے، لیکن حکمران زیادہ ذمہ دار اس وجہ سے ہے کہ اگر میں اپنے گھر کا سربراہ ہوں اور میں اپنے گھر کا انتظام چلا رہا ہوں اور میں اپنے گھر کے بارے میں بالکل بے فکر ہو جاؤں اور اس کے بارے میں کوئی نہ سوچوں، اس کی اصلاح کے بارے میں، اس کی خرابیوں کے بارے میں، اور کوشش نہ کروں، تو میری ذمہ داری میرے بچوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔ مجھے زیادہ ملامت کیا جائے گا کہ اچھا آدمی ہے کہ اپنے گھر کو نہیں سنبھال رہا۔ جیسے جیسے یہ دائرہ ذمہ داری کا بڑھتا چلا جائے گا اسی قدر ذمہ داری بڑھتی چلی جائے گی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جب بھی ان کے بارے میں پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے 10 سال ہماری پوری تاریخ اسلامی پر بھاری ہیں ہر اعتبار سے۔ عمر لمبے چوڑے، خوبصورت اور سرخ و سفید رنگ، لیکن خلیفہ بنے اور اختتام پر جو ان کی حالت بن جاتی ہے، سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا رنگ سیاہ پڑ گیا، ان کا جسم نحیف و نزار ہو گیا، کمزور پڑ گئے۔ ہمارے ہاں اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک شخص کسی خاص منصب پر آ کر سب سے پہلی اس کی نظر یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کون کون سی سہولتیں جو مجھے ملنے والی ہیں، اور وہ ان سہولتوں کو کبھی قانون کے حوالے سے، کبھی اپنے زور کے حوالے سے، یا کبھی کسی اور طریقے سے وہ ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بے شمار لوگ
ہماری اسلامی دنیا میں، جن کو ہم اسلامی دنیا کہتے ہیں، در حقیقت کسی صورت میں اسلامی دنیا نہیں ہے، اور یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے کہ ہم اس کو اسلامی کہتے ہیں، کیونکہ طرز عمل تو مکمل کا مکمل غیر اسلامی ہے۔ سب سے پہلی اپنے دفتر میں داخل ہونے کے بعد جو پہلی نظر اس کی پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ قالین بدل دو، اس کے جو ہے وہ پردے بدل دو، اس کا فرنیچر بدل دو، اور پھر میری سیلری میں کیا آ رہا ہے، مجھے کہاں کہاں سے بینیفٹس مل رہے ہیں۔ تو چھوٹے ذمہ دار سے لے کر بڑے ذمہ دار تک جب یہ طرز عمل ہوگا تو اس کے پیچھے بھی وہی جو میں نے ذکر کیا تھا کہ فکر کی خرابی، شعور کی خرابی، وہ ہر برائی کی جڑ بنتی ہے۔ اس وجہ سے جب ہم حکمرانوں کو کہتے ہیں تو صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ اس میں آپ مفتی صاحب نے جو مغرب کا ذکر کیا، آپ دیکھیے کہ وہاں پر جب کوئی شخص خرابی کرتا ہے، وہ ایک عام آدمی ہو یا ان کا سربراہ ہو، کیا وہاں کی عدالت فوری طور پر اس کے بارے میں کوئی مناسب یا کم از کم عدل کے قریب فیصلہ نہیں کرتی؟ یقیناً کرتی ہے، لیکن کیا یہ مثال ہمیں مغرب سے ملتی ہے؟ کیا یہ مثال ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، خلفاء راشدین سے، اصحاب رسول سے، تاریخ اسلام سے نہیں ملتی؟ بے شمار مثالیں ملتی ہیں، لیکن اگر عمل نہ کیا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ میں اگر دوا نہ کھاؤں گا تو میری بیماری ختم نہیں ہوگی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، لاسٹ منٹ آپ ہی اس کو کنکلوڈ فرما دیجئے۔ آپ نے بہت اچھی بات کی، حکمرانوں کے حوالے سے بات آ گئی سامنے۔ امت کی سطح پر جو مسائل ہمارے ہیں ان کا حل قرآن کریم کی روشنی میں کیا ہے؟ مثال کے طور پر میں نے انٹرو میں ایک بات یہ عرض کی تھی کہ جسد واحد کی بات ہوتی ہے تو ہم کامن ڈیفنس کی بات اگر کریں، کامن کرنسی کی بات کریں، EU کی طرز پر کوئی مسلمانوں کے اتحاد کی بات کریں اور کامن ڈیفنس ہو، لیکن کامن ڈیفنس وہ امت کی بنیاد پر ہو، مسلک کی بنیاد پر نہ ہو۔ ارشاد۔ اس میں کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تو اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کی تعلیم ہے، خلافت راشدہ کی مثالیں ہیں، تاریخ انسانی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جو اللہ نے امت کا تصور دیا ہے، اس سے زیادہ بہترین، اس سے زیادہ اچھا کوئی تصور ہو ہی نہیں سکتا کہ جس میں علاقہ، قبیلہ، رنگ، زبان یہ سب کے سب پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اس لیے اگر امت اپنے اندر مضبوطی اور توانائی چاہتی ہے تو یقیناً ان بنیادوں پر اپنے آپ کو متحد کرنا چاہیے جس میں کرنسی کا ایک ہونا، جس میں باہمی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے بنیادوں پر تجارت کرنا۔ لیکن یہ ساری چیزیں اسی صورت میں ہوں گی نا کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نظر انداز کر دیتے ہیں غلامی سے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی غلامی میں نہیں آتے اور اس کی بندگی میں نہیں آتے تو پھر دوسروں کی بندگی میں اور دوسروں کی غلامی میں وہ تمام غلط فیصلے ہوتے رہیں گے۔ اس لیے امت کی بنیاد پر ایک اجتماعی دفاعی نظام، ایک اجتماعی معاشی نظام، ایک اجتماعی سیاسی نظام، یہ اس صورت میں بات بنے گی نا کہ جب میں اپنے گھر کے اندر سے سندھی پنجابی کے چکر سے باہر نکلوں گا، شیعہ سنی کے چکر سے باہر نکلوں گا، عرب اور عجم کے چکر سے باہر نکلوں گا، ابھی تو میں انہی چکروں سے باہر نہیں نکل رہا، اور تو پھر قرآن اور سنت کی کہاں بات نکالنا اور نکلنا یہ قرآن کا مطالبہ ہے۔ یہ قرآن کا مطالبہ ہے اور اس کی بنیاد پر سرزنش ہوگی اور سزا ملے گی۔ جی، جواب دہی ہوگی، ہماری سرزنش ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ہم قرآن کریم کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور قرآن کریم سے اپنا جڑاؤ اظہار کرتے رہتے ہیں۔ گر تمہیں خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ تو قرآن کریم سے جڑاؤ ہمارا ہے۔ اگر قرآن ہمارے لیے حرز جاں ہے تو اس کا عملی ثبوت ہمیں دینا ہوگا کہ ہم قرآن کریم سے اپنے عہد کے، اپنے زمانے کے مسائل کا حل کیسے تلاش کر رہے ہیں اور وہ نافذ العمل ہے یا نہیں ہے، اس کی ہم سے پوچھ گچھ ہوگی، ہماری پکڑ ہوگی، ہماری سرزنش ہوگی، اور بقول ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب سے کہ ہماری سزا بھی ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پھر سزا یافتگان میں کھڑے ہوئے نظر آئیں۔ یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ فرمائیں کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن ہمیشہ ذہن انسانی کی امامت کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ حل تلاش کیے جائیں۔ بہت اہم گفتگو ہمارے معزز علماء نے عطا فرمائی، اور خواتین و حضرات، اصول قرآن کریم دے رہا ہے۔ ان اصولوں کو سسٹم میں ڈھالنا اس عہد کے آدمی کا کام ہے کہ جس عہد میں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے اور نافذ کیا جا رہا ہے۔
مفتی صاحب ٹھیک ہے؟ جی جی میں بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ کا. ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب بڑا ممنون آپ کا. خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا آج کے پروگرام کا. کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی آخری وحی کہاں نازل ہوئی؟ درست جواب میدان عرفات میں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، فرعون کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ نساء میں یا سورہ اعراف میں یا سورہ فرقان میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234527009. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. اور خواتین و حضرات، اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں، اپنا درست جواب روانہ فرمانا چاہیں یا کوئی سوال کرنا چاہیں اپنے معزز علماء کے لیے، تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 009232182500194. حضرت ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کے نام کا، کہ جن کی خدمت میں کوئی اس کا صحیح جواب بتانے کے صلے میں ہم دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کر رہے ہیں. جی، یہ طاہر صاحب ہیں پشاور سے. طاہر صاحب پشاور سے. طاہر صاحب آپ کو بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.